سلطان صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کرنے لگے سن نا تے سلیبیاں نے تے یہودیاں نے آ کے صلاح الدین ایوبی نے آکھیا سی نے کہ صلاح الدین ایوبی سانوں ایک گل پکی ہو گئی کہ تو ہن بیت المقدس ساڈے ہتھوں لے جائے گا تو فتح کر لے گا. ایک گل پکی ہو گئی تینوں اسی ہن پیچھے نہیں ہٹا سکتے لیکن ایک گل یاد رکھی صلاح الدین ایوبی تیرے جان تو بعد کسی مسلمان دے گھر دے اندر کسی ماں دی کوکھ دے اندر سی پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جمن نہیں دیا گے. آج 850 سال ہو گئے پھر صلاح الدین ایوبی نہیں ہے. اس قوم دے اندر ہنی سنگھ دے غلام ہیں, اس قوم دے اندر سدھو موسے والے دے غلام ہیں, اس قوم دے جوان سلمان خان دے غلام ہیں, اس قوم دے جوان شاہ رخ خان دے غلام ہیں, عامر خان دے غلام ہیں, بابر اعظم دے غلام ہیں, عمران خان دے غلام ہیں, تے ٹیپو سلطان دا بھی کوئی مننا نہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ وصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا و علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اپنی عقیدت اور محبت انتظار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرمانے کے چمن میں رفت گل شبنم سے تر ہے, سمن ہے, سبزہ ہے, باد سہر ہے, مگر اس چمن میں ہنگامہ گرم ہو نہیں سکتا, اس چمن کا لالا بے سوز و جگر ہے. علامہ اقبال فرمانے اس میں کہ شک محکم ہے بلی سے نظام پختہ تر ہوئے سے ہوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی, ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے, رہ جاتی ہے خام. ہماری صحیح و بہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے بندے تمام. کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کے جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمہ پہ حرام ہے. طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا گل ہو کے رہ گئی مومن کی طیبے بے نیام. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے, نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے کے چمن میں رفتے گل شبنم سے تر ہے. اقبال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان سانو چمن دیتا ہے بڑا خوبصورت, اور اس گلستان اندر بڑے عظیم عظیم پھول موجود ہیں. اقبال کہتے ہیں وہ پھول داتا علی حجویری ہیں, وہ بابا فرید گنج شکر ہیں, وہ غازی المدین ہیں, وہ پھول قبلہ نور محمد مہاروی ہیں, وہ پیر سید مہر علی شاہ ہے. اقبال کہتے ہیں پاکستان بڑا بھریا پیا ہے مجاہدین نال, قطب الدین ایبک, شہاب الدین غوری, ڈاکٹر عبدالقدیر خان. علامہ اقبال خود قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مگر اس چمن میں ہنگامہ گرم ہو نہیں سکتا. اقبال کہتے ہیں پھر بھی پاکستان کے حالات ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے. کہتے ہیں اتنے عظیم عظیم مجاہد بھی ہیں, ولی بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, مجاہدین غازی بھی ہیں, پیر بھی ہیں, ولی بھی ہیں, تو کہتے ہیں مگر اس چمن میں ہنگامہ گرم ہو نہیں سکتا, اس چمن کا لالا بے سوز و جگر ہے. کہتے ہیں باغ گلستان بھریا پیا ہے, ہرا بھرا ہے, کھڑیاں ماواں ہیں, عظیم پھول ہیں. کہتے ہیں حالات اس وجہ تو ٹھیک نہیں ہو رہے کہ ممبر تے بیٹھنے والے تے کوئی اقتدار تے بیٹھنے والے آپس میں دونوں رل کے حرام خوریاں کر کہ آپس میں دو نمبریاں کر رہے ہیں. 1,40,000 کم ویش انبیاء کرام دنیا تشریف لے کے آئے آئیں کہ نہیں آئے. 1,24,000 کم ویش اتنی آواز سادہ چلانی, آپس سے ڈیڑھ ٹکرا رہی ہے, بالکل ہی ہر چیز ختم کر رہے, سادہ آواز مام سے بجا رہے. 1,24,000 کم ویش انبیاء کرام دنیا تے تشریف لے کے آئے. آخر ایک ساڑھے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لے کے آئے. کوئی عالم, کوئی مولوی, کوئی پیر, کوئی محدث, کوئی مفسر, کوئی جناب دنیا دار, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی جناب جاہل, کوئی جو بھی دنیا دار اپنے آپ کو سمجھتا ہوئے کہ میں بڑا پڑھا لکھا, کوئی پروفیسر ہوئے, کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوئے, کوئی اردو دا, کوئی معیشت دان, کوئی بندہ سب ایک نبی دا ایسا دسے کہ کسی ایک نبی نے اپنے حجرے بہ کے یا چار دیواری بڑھا کے خانقاہ بڑھا کے دینی تبلیغ کی دی ہوئے. سبحان اللہ. ایک نبی بھی ایسا نہیں جنہیں حجرے بہ کے یا خانقاہ بڑھا کے یا چار دیواری کے اندر بڑھ کے باہر نہ نکلے اور کہیں کہ بس اسی اندر ہی رہ کے دین کی تبلیغ کریں گے, خانقاہ بڑھا کے. ایک بھی نبی ایسا موجود نہیں ہے. ہر نبی نے اپنے دور دے فرعون دے نمرود دے خلاف آواز چاہی, اور
انہوں نے خلاف میدان وچ بھی آئے، انہوں نے ٹکر بھی لئی، انہوں نے نظام ختم بھی کیتا، اللہ کا نظام قائم بھی کیتا۔ نبیوں کا رستہ تے ہے، ساڈے آقا و مولا بھی دنیا تشریف لے گئے ظاہر دنیا وچ، حضور آئے مکے دے سرداراں کے خلاف، حضور نے بھی آواز چاہی، وڈیریاں دا نظام بھی حضور نے ختم کیتا۔ حضور نے کہا جی اتنے جتنے بھی مکے دے ابو جہل عتبہ شیبہ سن، حضور انہاں دے خلاف کھڑے بھی ہوئے، انہاں دا سرداراں دا نظام بھی ختم کیتا، وڈیریاں دا نظام بھی ختم کیتا، اوتے سارے پتر بھی ختم کیتا، اللہ دا نظام تے قرآن دا نظام قائم کیتا کہ نہیں کیتا؟ نبیوں دا رستہ تے یہ ہے کہ جڑے ساڈے کول بھی پیٹ ٹرے کھڑے نے، نبیوں دا رستہ تے نہ ہویا۔ پھر اصلاح دے نام دے بھی ساڈے نال دو نمبری ہے، اصلاح دے نام دے، تبلیغ دے نام دے، کہ ساری تحریک تبلیغ کر رہی ہے۔ حضور نے 53 سال مکے رہ کے اسلام امن سے پھیلایا، محبت سے پھیلایا، پیار سے پھیلایا، اخلاق سے پھیلایا۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، اسی کو ممکن حضور نے تلوار نہیں چاہیے، اسی بھی مننا لیں، لیکن حضور نے جڑی تبلیغ کی تھی، حضور نے جڑی اصلاح فرمائی، کیا پاکستان دے اصلاحی جماعتاں دی وہ اصلاح ہے؟ حضور نے جو تبلیغ کی تھی کہ حضور نے امن سے تبلیغ کی، پاکستان نے امن دے نام تے تبلیغ کر رہی، انہاں دی تبلیغ حضور دی تبلیغ تے نہیں، انہاں دی تبلیغ، انہاں دی اصلاح بھاویں محبت پیار اخلاق ضرور وچ ہوئے گا، لیکن تبلیغ تے اصلاح حضور دی نہیں ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مکے تبلیغ کی تھی امن نال، محبت نال، پیار نال، اخلاق نال، لوگوں نے پتھر بھی مارے، پاکستان دے تبلیغی جماعتاں میں پتھر پے، حضور نے اسلام امن نال، محبت نال، پیار نال اصلاح فرمائی مکے دے لوگاں دی، انہوں نے حضور دے چہرے تے ڈنڈے بھی مارے، انہاں مولویاں پیراں دے منہ تے بھی لگے ڈنڈے، حضور نو پتھر بھی لگے، انہاں نو لگے، حضور نے اصلاح فرمائی محبت نال، امن نال، پیار نال، اخلاق نال۔ پھر سیدنا صدیق اکبر دے چہرے تے ٹھڈے بھی مارے گئے، جوتیاں بھی ماریاں گئیاں، منہ مبارک اتنا سوج گیا کہ نک گم ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر اتنی تکلیفاں چاہیاں، محبت دے پیار نال جدو تلوار نہیں چکی، ڈنڈا نہیں چکیا، محبت نال جا جا کے پیغام دیتا کہ آؤ اللہ نو منو، قرآن کا نظام قائم کرو، ابو جہل کا نظام ختم کرو، یہ تو عتبہ کا نظام امن نال لوگوں نے جا جا کے تبلیغ کی تھی، مارا بھی کھا دیا، پھر بھی کچھ نہیں کیا۔ حضور نے 2.5 سال شیب ابی طالب وچ قید کیتا گیا، کہ پاکستان دے مولوی پیراں نو قید کیتا گیا، نہیں لکھا دے جڑے انہوں نے تبلیغ دے نام تے حضرت خباب، حضرت سمیہ شہید ہوئے، حضرت خبیب بن عدی کو تخت اعداد لٹکایا گیا، بلال حبشی نو مارا گیا، صحابہ دے اوتے جو جو آزمائشاں آئیاں، تسی تے میں حق نال کھلونے ہاں، ساڈا چاچا ناراض ہو جاندا ہے، ماما ناراض ہو جاندا ہے، ابا ناراض ہو جاندا ہے، کوئی گھر زیادہ کریسز ہوے، کوئی بڑے تعلق ہوے تے گھروں بھی کر دینے، اگر کوئی معاملات زیادہ خراب ہوے تے جناب لا تعلقی بھی کر دینے، زمین تے قبضہ بھی کر لینے، اے نبی گل نہیں، صحابہ نال بھی اینو دا سی۔ مکے جینے بھی حضور دا کلمہ پڑھیا، مکے دے سرداراں نے انہاں دا معاشی بائیکاٹ بھی کیتا، انہاں دے زمیناں تے قبضہ بھی کیتا، اس حد تک بھی کتاباں دے اندر موجود ہے حدیث دی کہ صحابہ دے کپڑے بھی اگلے نال لے، صحابہ دے کپڑے بھی لال کے تسی حضور نو منے ہون تانے والا سی، تسی کپڑے بھی ساڈے نے دے کے جاؤ حضور تے اے بھی روایات دے اندر موجود ہے۔ صحابہ دی اتنی تکلیفاں چاہ کے حضور نے مصیبتاں، تکلیفاں، ظلم دے آزمائشاں حضور تے آئیاں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی تبلیغ کی تھی، پھر حضور 53 سال کرتے رہے تبلیغ امن نال، او تبلیغ جڑی سرکار نے تے صحابہ نے مکے وچ رہ کے تبلیغ کی تھی، او تبلیغ پاکستان وچ اور کوئی نہیں امیر المجاہدین کر کے گیا۔ تلوار نہیں چاہی، ڈنڈا نہیں چاہیا، بابے خادم حسین رضوی نے حق گل کی تھی، ہاتھ کڑی بھی لگی، صحابہ نو بھی قید کیتا گیا، حضور نو بھی 6 ابی طالب قید کیتا گیا۔ بابا جی نے حق گل کی تھی، سیڑھیاں ہوتے انہوں نے گھسیٹیا گیا، صحابہ ہوتے بھی ظلم و ستم ہوئے، پھر صحابہ دے غلاماں جڑے صحابہ دے رستے ہوتے ٹرے گا، آزمایا انہوں بھی جائے گا۔ یہ قرآن دی نص ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جی نے بھی تیرا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے دس دے گا قرآن دی نص ہے، میں ان کو آزماواں گا، انہوں ڈراواں گا، انہوں خوف دیاں گا، انہوں مصیبتاں، تکلیفاں، دنیا دی عیاشیاں، بھکھا بھی رکھاں گا، مال لے لے گا، پھر بھی محبوب میرے نال کھڑوتے رہنا، وبشر الصابرین، خوشخبری بھی انہوں نے دیا گا۔ ساری زندگی سے سنے اللہ حضور دے درود پڑھتا ہے، ویسے درود ہے نہیں آئے تھے قرآن وچ، ایک آیت ہے نا جی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، ایک آیت ہے رب نے حکم دیتا نا کہ تسی درود پڑھو، رب بھی درود پڑھتے ہو، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، حکم دیتا ہے رب نے۔ ایک
حکم دیتا ہے 684 آیت ہے رب نے بارود کا حکم دیتا ہے وہ کی نے دسنی ہے ایک آیت ہے جو رب نے کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین محبوب تو سی رحمت ہو 684 آیت ہے رب نے کیا محبوب یا ایھا النبی حارث المؤمنین علی القتال محبوب اپنے غلاموں کو کھڑا کرو ابھارو انہاں نو کی کرا ابھار کے پھر کی کریے یا اللہ محبوب انہاں ابھار جا کے کافروں نے گردن لا اللہ کہہ رہے رحمت کی ایک آیت ہے 684 آیت مارن دی نہیں ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون محبوب جنہوں نے بھی تیرا کلمہ پڑھ لیا میں انہوں خرید لیا ہے کہ ساڑا خریدار کون ہے جی رب کسی کا خریدار عمران نواز سرداری بڑیرے سردار شرابی زانی سود خور ختم نبوت غدار ناموس رسالت غدار ساڑا خریدار کون ہے اللہ کا میں خرید لیا حضور محبوب تیرے غلامانو کہتے بدلے جنت بدلے پھر انہیں کی کرن یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اے اللہ دی راہ جہاد کریں یا کافروں مار دیں یا خود مر جائیں اے مرن مران میں جلد رب کر رہے تھا سو رب کی کہو اللہ کہتے ہیں فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لهم كل مرصد محبوب مشرک کتنے بھی ملیں وڑ کے رکھ دے اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین ایک آیت رحمت دی ہے ایک آیت درود دی ہے 70 سال ہو گئے مولوی پیر ایسے آیت تے پڑھن 684 آیتاں وَاعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اے بھی تے قرآن دے وچ جہاد دی آیت ہے بارود دی آیت ہے اصل G3 بھی قرآن میں موجود ہے M4 بھی قرآن میں موجود ہے 223 بھی AK47 بھی LMG بھی اسلحہ چلانا بھی کسی نے سیکھا ہے اسلحہ درسی چلانا سیکھا ہے اپنی بدماشی واسطے اپنے ڈیرے واسطے اپنے خاندان واسطے اپنی زمینوں کو بچان واسطے اپنی ذات کو بچان واسطے اسلام واسطے کنے اسلحہ سیکھا ہے چلانا حضور کا ارشاد ہے سانو نماز کے طریقے سے دسے جانے کہ حضور نے نماز ایسی پڑھی میں کہ اسی ممکن ہے اسی رومیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں حضور نے روزہ ایسے رکھا میں کہ جناب اسی بھی رکھ دیں حضور دے غلام جو ہاں حضور نے جی کیا کہتے ہیں حج حضور نے اس طرح ادا کہ میں کہ اسی بھی جناب توفیق کوئی کریں گے انشاءاللہ لیکن حضور نے حج زندگی ایک باری کیتا ہے ایک باری تے 47 بار حضور غزوات تشریف لے کے گئے جڑا کام نبی نے ایک باری کیتا ہے او تے ربیع الاول کی تیاری شروع ہو جاندی ہے درخواستاں جمع کرو حج دی تیاریاں شروع کرو اتنے پیسے جمع کرو اے دین تیاری 6 مہینے حج دی تیاریاں ہونی تے جڑا کام نبی نے ایک باری کیتا ہے او دی 6 مہینے تیاری ہوے جڑا کام نبی 27 بار کیتا ہے او دی 12 مہینے تیاری ہونی چاہیے 27 بار حضور غزوات تشریف لے کے گئے جننے جڑا کام نبی نے کیتا ہے وہ زیادہ اعلی ہے ایک باری یہ جڑا کام نبی نے 27 بار کیتا ہے بار بار کیتا ہے وہ کم زیادہ افضل ہے کیڑا کم افضل ہے حاجی کی عزت ہے کہ مجاہد کی دہشت گرد ہے نمازی کی عزت ہے کہ مجاہد دہشت گرد کیوں ہے قرآن کے اندر دے جس گھوڑے ہوتے حاجی بہ جائے اللہ اس گھوڑے کی قسمیں نہیں چاہتا جس گھوڑے ہوتے نمازی بہ جائے اللہ اس قسمیں نہیں چاہتا جڑے بڑا کوئی نمازی حالے پھرتا ہوئے اللہ وہ گھوڑے ہوتے بہ جائے اللہ قسم نہیں چاہتا جیڑا بڑا کوئی حاج ہر سال حج تے جاوے عمرے جاوے مدینے جاوے او پھر آ کے گھوڑے ہوتے بغیر آپ دی قسم نہیں چاہتا جیڑا بڑا کوئی بڑے تو بڑا عاشق رسول ہوے بڑے تو بڑا جناب جو مرضی ہوے جس مرضی عبادت تو بڑا زکات ادا کرنے والا بڑا مولوی بڑا پیر بڑا درویش بڑا فقیر ہوے ویسے فقیری تے درویشی دے نام تے بھی دو نمبر آپ شاید دو نمبر اور سامنے لکھی ہوئی ہے میں آیت بڑی تے میرے ذہن وچ آ گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں کوئی جڑا سے چودے فون اٹھا جائے وہ ولی ہے جڑے ایم این اے دے خوف اٹھا کے حق دین دے مخالف کھڑا ہو جائے وہ ولی ہے جڑے ایک ایم پی دے ڈر کے دین چھڑ کے کھڑا ہو جائے وہ ولی ہے جڑا امریکہ دے ڈر تو جناب نون لیگ نال تے سرداری دے پیپل پارٹی نال کھڑا ہو جائے اللہ دے ولی ہے ولی اسی اپنی زندگی ویکھیا ہے او جناب جامع مسجد رحمت اللہ العالمین دے وچ آرام فرما رہے ہیں اسی ویکھیا کہ امریکہ کی پوری دنیا دے کفریات پا کے کلا مار روڈ تے جا کے بیٹھ گیا انہیں کہا میں بھی حضور دا غلام ہاں اللہ دے رسول دے یقین تے آیا بیٹھا نبی واسطے آیا بیٹھا پھر دنیا نے دیکھا کلے نے پوری دنیا نے ٹکر لے کے نہیں لے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
تانوں دستے ہیں اپنے ذہن دل و دماغ کے اندر مولوی پیر سید وڈیرے سردار اپنے لیڈر کاٹ کے میری گل سنو گے تو سمجھ آئے گی کہ ساری رات بیٹھ کے قرآن سناؤ تھوڑے ذہن کے اندر مولوی پیر یا کوئی لیڈر بڑے ہوا میرا قرآن تو نہیں سمجھا میں ساری رات تو نبی کی حدیثیں سنائی رہا ہوں تھوڑے دماغ کے اندر کوئی خناس کھڑے ہوئے ہیں من شر الوسواس الخناس یہ بھی قرآن دیا ہے خناس بھی قرآن اچھا ہے اسی ہر شے قرآن کے مطابق گل کرنی ہے کہ اسی قرآن پڑھے اگلے والا نہیں پڑھا اسی چلنے والا بھی قرآن پڑھے اسی قلو اللہ بھی پڑھیا اسی قل اعوذ برب الناس بھی پڑھیا قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھیا الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اے آیتیں جنہوں کے حلوہ لگتا ہے بریانی لگتی ہے جمعرات لگتی ہے کوکھانی لگتی ہے چالیسواں لگتا ہے بکرے لگتے ہیں مرغیاں لگتی ہیں رضیاں لگتی ہیں کٹا لگتی ہیں سرانے لگتے ہیں سن وہ آیتیں نہیں آنی ہیں وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا قرآن کہہ بھی آتا ہے اس وجہ تو سانو صرف قرآن تھوڑا بہت نہیں آتا اسی آپ بھی نہیں آ رہا ویسے افسوس ہے اس قوم ہوتے جڑا ایک آیت پڑھے یا جناب دو یا نستعین انہوں کہنے عاشق ہے اسی تراویح پورا قرآن سنے گئے مولوی دہشت کرتے ہیں بات نہیں ہو گئی ایک قوم دے فیصلے چیک کرو یہود و نصارہ دے پیچھے لگ کے انگریز دے ٹکڑوں دے پیچھے لگ کے ٹی ویاں دے کیبلاں دے بیٹھ کے چاہے نبی نو دین سن کے تے جنوں کل اللہ بھی نام ہے عاشق رسول ہوے تے اسی نبی دی حدیثاں سنا کے بھی انتہا پسند ہوے آدمی ہو گئی یار اس قوم دے فیصلے ہوتے اس قوم میں انہوں عاشق رسول کیا جنہوں بسم اللہ نہیں پڑھنی آئی تے جناب جڑے پورے قرآن پڑھ کے سنا دے رہے انہوں کہیں یہ ٹیررسٹ ہے یہ ایکسٹریمسٹ ہے یہ کیا پسند ہے یہ شر پسند ہے یہ شدت پسند ہے یہ دہشت گرد ہے نہ شباب نہ شب پرستہ کہ حدیث خواب گویم چونکو نام آفتابم از ہما آفتاب گویم نہ اسی کالیاں گلہ کر دیں اسی چمک دے محبوب غلامہ دے گلہ بھی اسی چمک دی ہوئی اس وجہ تو اصل ولی ہوا ہے ولی ہوا ہے جنہوں کسے دا بھی کوئی خوف لین نہ نہیں لینا اس لئے جیڑے بڑے تو بڑے بیٹھے جیڑے حکومت میں ڈر کے اندر بڑے بیٹھے ولی شہید نہیں ہے باہر میں لکھا ہوئی ہوئے ابھی تو قرآن دی نص آ گل تو میری ہے نہیں شاہ صاحب جان کٹے کدھر مرضی جان قرآن تو کدھر جانی نہیں اللہ کہتا ہے لا خوف دنیا کی صدا انہوں راب دے رہے معبود دے جاوے ڈاری کی صدا نہیں جڑے ہر گلی کے چوک چراہے کے اندر کسے لوٹے لباڑے کی بدماش کی ڈر کے بیٹھا ہوگا وہ ولی ہو سکتا ہے یار جڑے ظلم کے نظام کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے وہ ولی ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے سانوں کی دین سمجھاؤ اسی سمجھنا چاہتے لیکن ایک گل یاد رکھنا جڑا نام نہاد پیر فقیر حکمرانے کے انہوں پیسے لائے ہوئے الیکشن موقع ایک ایم پی رکھے کھلو جائے انہوں قرآن پتہ نہیں کہتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ موسیٰ علیہ السلام نے دورے ایک پیر سی ایک پیر دی تعریف تسی کرو ایک دی میں کریں ایک دی بابا جی کریں ایک دی تعریف غوث پاک کریں ایک دی دادا صاحب کریں ایک پیر دی تعریف صحابہ کریں ایک پیر دی تعریف حضور کریں ایک پیر دی تعریف رب کریں بیٹا پہنچے ہوئے پیر میں اللہ فرماتا ہے بیٹا پہنچے ہوئے ایسی موسیٰ علیہ السلام دے دورے جو دعا مندہ سی میں وہ دی ہر دعا قبول کرتا سی لوگ کے دن دعا مان جانے سن مستجاب دعوات سے تے حکمران جڑا سی نا اس علاقے کے ظالم سی موسیٰ علیہ السلام دے تو دین حق لے کے آئے اللہ کا نظام لے کے آئے تے ظلم کا نظام ختم کرنے واسطے ہے بادشاہ میں اپنی بیٹھ کہ میں انہوں نے بیٹھ کر لے آئے سارے میں اپنی اپنی پئی ہوئی ہے سارے خلاف کٹھے ہیں سارے خلاف سارے کٹھے ہیں باہر مذہبی جماعتوں میں باہر سیاسی ہوں کوئی مسئلہ نہیں اسی کلے ہی کافی ہیں سانوں اسی سارے نے اگے لایا ہوا ہے کوئی مننے نہ مننے پاکستان ہے جیڑا کوئی نکلے ہے جیڑا کوئی نکل رہے ہیں دے فلسطین واسطے اللہ قبول فرماوے لیکن ساڈا نکلنا ایک وکھرا ہی ہونا ہے آپ کا انداز کیسے طریقہ آپ کا انداز کیسے وکھرا ہوگا آپ کیسے میں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور ہے
کہ ساڑھا اس والی جڑا مارچ ہونا ساڑھی اپنی تاریخ جے ہو جائے مارچ پھر نہیں ہونا تے اسی ہر گلی ہر کوچے جڑے جڑے یوں کرتے سن نا یہ لگا کر نکلنے دے ویسے تے اسی 1.5 سال تو نہیں کر رہے ہیں جس دن دبا کے بڑے اس دن تو بعد سے آ رہے ہیں اسی پچھلے سال بھی نکلے ملین مارچ بھی کیتا پورا سال اسی فلسطین دے حق کے جواب چاہتے رہے ساڑھے گولے جنڈر اسی ایسو دے بہ کے جو ہو سکے کر رہے ہیں بچے اور بھگت رہے ہیں ہر گل کرنے ہوتے پابندیاں لگ رہی ہیں بھگت رہے ہیں ہر گل کرنے ہوتے لوگ ناراض ہوتے لوگ بھی بھگت رہے ہیں ساڑھے گولے ممبر اگر تسی چاہتے ہو کہ مولوی جہاد کریں تے حکومت سانو دے اگر تسی چاہتے ہو کہ مولویوں نے گل کی تے جہاد کی خود کریں تے بھائی زراعت ٹینک لے کے سانو دیو خالے ٹینک دیو سانو 80% ٹیکس بھاوے نہ دیو 80% ٹیکس انہوں نے بھی دیو لیکن G3 سانو دیو LMG سانو دیو M4 سانو دیو 233 سانو دیو AK-47 سانو دیو کلاشن دے ریپیٹر بھی سارے سانو لے دیو غوری سانو دیو عبدالی سانو دیو حتر سانو دیو شاہین سانو دیو پھر تسی مٹی ہٹ جاؤ یہودی جانن دے اسی جانن دے تسی ایک بار دیو رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے بھائی دو لہم مستطاعت من قوہ تو میری بات صحیح ہے حضور نے کی حضور نے ارشاد فرمایا جب حضور نے آیت پڑھی نا وَآیَتُ لَهُم مَّسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ حضور اس لوگ حضور نے پھر خود سے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا الا ان القوة الرم الا ان القوة الرم الا ان القوة الرم حضور نے فرمایا تیر پھینکنے میں طاقت ہے رکھنے میں طاقت نہیں ہے تیر پھینکنے میں طاقت ہے رکھنے میں طاقت نہیں ہے تیر پھینکنے میں طاقت ہے گوری پھینکنے میں طاقت ہے رکھنے میں نہیں ہے ابداری پھینکنے میں طاقت ہے رکھنے میں طاقت نہیں ہے حضور نے فرمایا ایڈیاں تسی طاقت دا سامان دے گھوڑے رکھے ہوئے انہوں کھڑانے طاقت نہیں رکھانے طاقت نہیں انہوں یہودیاں ہوتے چلاؤ طاقت پھر ہوئے دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے سانو داڑے بھی امید بھی نہیں لا پھر بار وہی بادہ ہو جا میں ساکی آگ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساکی تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ تیرے پیمانے میں ہے سارا جہان ہے ساکی اقبال کہتا ہے یا اللہ تو ہی کرم فرما اے دے سارے سنگیلے سانو رنگیلے ہی ٹکر گیا ہے یا اللہ تو ہی کرم فرما کو سلطان صلاح الدین ایوبی دا غلام سانو ہی عطا فرما 583 ہجری دے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کیتا ہے کیڑی ہجری ہے آج کی ہے 1446 کی ہے 1446 1446 جو 583 کٹو کنے بچے 1446 583 کٹو کتنے بچے 864 کتنے سلطان صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کرنے لگے سن نا تے صلیبیاں نے تے یہودیاں نے آ کے صلاح الدین ایوبی نے آکھیا سی نے کہ صلاح الدین ایوبی ارسان میں ایک گل پکی ہو گئی کہ تو ہن بیت المقدس ساڈے ہتھوں لے جائے گا تو فتح کر لے گا ایک گل پکی ہو گئی تینوں اسی ہن پیچھے نہیں ہٹا سکتے لیکن ایک گل یاد رکھی صلاح الدین ایوبی تیرے جان تو بعد کسی مسلمان دے گھر دے اندر کسی ماں دی کوکھ دے اندر سی پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جمن نہیں دیاں گے آج 850 سال ہو گئے پھر صلاح الدین ایوبی نہیں ہے اس قوم دے اندر ہنی سنگھ دے غلام ہیں اس قوم دے اندر سدھو موسے والے دے غلام ہیں اس قوم دے جوان سلمان خان دے غلام ہیں اس قوم دے جوان شاہ رخ خان دے غلام ہیں عامر خان دے غلام ہیں بابر اعظم دے غلام ہیں عمران خان دے غلام ہیں تے ٹیپو سلطان دا کوئی مرنا نہیں محمود غزنوی دا کوئی وارث نہیں کوئی خالد بن ولید دا وارث نہیں حضرت خالد بن ولید صحابہ دے سپہ سالار بھی ہیں مجاہد بھی ہیں آپ دے رشتہ دار ہیں حضرت زرار جنہاں دے نام دا پاکستان بول ٹینک ہے انہوں نے کافروں نے گرفتار کر لیا تے حضرت خالد بن ولید کو پتہ لگیا تے انہوں نے مسلمانوں صحابہ کو کہا کہ چلیے آپ زرار کو چھڑا کے لے گے تے انہوں نے جا کے کافروں دے علاقے پہ انہوں نے قلعے تے حملہ کیتا علاقہ بھی انہاں دا فوج بھی انہاں دی طاقت بھی انہاں کو زیادہ ہر شے انہاں کو زیادہ صحابہ کہنے کہ اسی حملہ کیتا تے انہوں نے جوابی حملہ ساڈے تے بڑا زوردار کیتا طاقت زیادہ سی کہنا سی ایک دلیل دیکھنی سی میں انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کو پیچھے ہٹے اسی دے ادب ترجمہ کرنا ہے نا کہ صحابہ کہنا سی ایک دلیل دیکھنی سی تاں کر کے سی تھوڑے جے پیچھے ہٹا ہے اسی دیکھیا ایویں لگیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ ساڈے واسطے مدد واسطے بھیجیا ہے تے ایویں پیلی دی طرح گھوڑا نساندا آیا ہے جتنے سجی سائیڈ تے کافر کھڑے سن کلے ایک جوان نے گاجر پوری کی طرح کر دیتے پھر کھبے پاسے آئے جتنے کھڑے سن کلے ایک نے گاجر پوری کی طرح کٹے ہزاروں لشکر کلے ایک جوان نے نسات تھا انہیں تو خالد بن ولید دے نیڑے آیا انہوں نے پوچھا میاں کون ہے تیرا نام کی ہے انہوں نے اشارہ کیتا ہے سی نقاب پوش کی سی
منہ لکایا ہوئے انہوں نے پوچھا بھی نام کی ہے تیرا؟ میں کہا نام ہے پوچھو اشارہ کیا میرے بھی نام حضرت خالد بن ولید کے نام دے دسنا پینا قیامت تک مسلمان جوانوں کو پتہ لگے کہ تواڈے ہیرو ایسے فلمی ہیرو تواڈے ہیرو نہیں نقلی ہیرو نہیں جڑے 10 20 بندے نال فلم وچ کٹ کے تسی خوش ہوئے پھردے ہو کہ بڑا ہیرو ہے اے ہیرو نہیں ساڈے اصلی ہیرو سن حضرت خالد بن ولید 60 صحابہ لے کے 60,000 دشمن نال لڑ پئے اور پاکستان کی فوج کتنی ہے 12 لاکھ کتنی ہے 12 10 ضرب دے کتنے پڑتے ہیں 1 کروڑ 20 لاکھ کتنے 1 کروڑ 20 لاکھ ویسے میں جتنے بھی سوال کرتے سے آئے کسی کو رہنے لیکن مولوی سے آنے نہیں گئے مولوی نے پوچھا تو پتہ نہیں سانو سارا ہوتے ہمان آرد عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اللہ فرماتے جڑی قوم میرے تے میرے مصطفیٰ دے ذکر کی منہ پھیر لے گی اس قوم پہلی سزا یہ ہے کہ انہوں نے معیشت تباہ کر دے اور قیامت والے دن اللہ کے دن انہوں اندھا کر کے اٹھاواں گا جڑے میرے تے میرے مصطفیٰ کو منہ پھیر لیا کہ پاکستانی قوم نے حضور کو منہ نہیں پھیر لیا رب رسول کو منہ نہیں پھیر لیا سود کا نظام نہیں چلا رہے شرابی شانی ساڈے اوپر مسلط نہیں ہو گئے قل اللہ جن نہیں ہوتی ساڈے تے مسلط نہیں ہو گئے جنہوں بسم اللہ نہ آتی پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ویک کے قرآن بھی نہیں آتا وہ ساڑے تے مسلط ہو گئے تے کون کہے اے جناب مولوی دا شرکت دے واش کے رسول تے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساڑے تے کام ہے تانوں دسنا ساڑا کام ہے تانوں آگے حق گل دسنا کون ہنگامہ ہے آرزو سر کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سر پتوں کو میری لادی دی مبارک کہ ہے آج آتی شے اللہ ہو سر اقبال کہندے ساڑے گھر دے اندر ماما دعا منگیاں سن یا اللہ پتر تے صلاح الدین ایوبی دا غلام ہوئے یا اللہ سانو پتر تے جڑا محمود غزنوی دا غلام ہوئے محمد بن قاسم دا غلام ہوئے اقبال کہندے ہن ساڑے گھر دے اندر دعا ٹھڈیاں ہو گئی ہیں ہن پتر مندے یا اللہ پتر دے نوں بڑا بنا کے عطا اللہ سخیلی دے پیچھے لاواں گے نماز دے پیچھے لاواں گے عمران دے پیچھے لاواں گے زرداری دے پیچھے لاواں گے یا اللہ ساڑے پتر دے دے اسی نوں آسٹریلیا بھیجاں گے دبئی دا ویزا لوا دے آسٹریلیا دا ویزا لوا دے محمد بن قاسم واسطے دعا کے منگنی ہے دعا ٹھڈیاں ہو گئی اقبال کہندے کون ہنگامہ آرزو سر کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سر پتوں کو میری لادی کی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ سر اقبال کہنے میں اللہ دے اندر بھی پاور نہیں رہی اور اللہ وہ بھی صرف فقیری فقیری بستے لٹن لٹان دے طریقے ہیں بس جڑا بندہ ادھر بڑیرا پھساؤ سب اپنے اپنے بنائے ہوئے زندان میں ہیں محفوظ اقبال کہنے سارے ہیں اپنے اپنے 4 دیواری دے زندان بنائے ہوئے ہیں ادھر بٹیرے پڑھ کے ادھر خلیفہ لائن آؤ میں پیر صادق نہیں کیوں جاؤ تے وہ بھی پھنس گئے پھسائی ہے بس اپنے زندان دے لوگوں نے بس ایک فرمانے جڑے 4.5 دیواری دین ہے یہی دین ہے نبی دے دین کی گل ہی نہ کرو ہر کسی نے اپنی اپنی کرسی حضور کے دروازے دے کے گنبد خضرات ہو کے مدینے دے کے لا کے بیٹھ گئے میں کہا حضور اللہ جاؤ چھڑیا تائی دے گل ہوئی اج مولوی دا ذکر ہوئے لوگ خوش ہونے پیر دا ذکر ہو رہے ہوئے لوگ مست ہونے واج دے جا جانے لوگ ہلن لگ جانے بڑے جناب اشش کر دیں جب نبی دا ذکر ہوئے لوگ موبائل سنتے ہیں سوئے رہے ہیں آپس سے گلاں کر رہے ہیں کیوں نہیں مولوی بنا ادب اپنا دسے نبی دا ادب دسے ہوندا تے کون پھر حضور دی گل سنتے سن سید نصیری کے پر حضور دی بات گئے چاہتے سن تے آپ فرمانے آپ سے زبان دے تلے تو تر رکھ گئے کہ حضور دی آواز اونچی آواز نہ ہو آج جناب مجرم بن کے جانے حضور دی بات گائے بلو انہم ظلموا انفسهم جاؤ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول اللہ حضور دی بات گئے کہ مجرم بن کے گئے تے اوتھے بھی اپنے ٹولے بنا کے بیٹھے نے پیر صاحب یہ میرے مرید میرے کو لاج بھی حضور دی بات گئے کہ تو نہیں چتران حضور دی بات گئے اوتھے جا کے ادب کا ہے سے آسمان عرش نہ اتر ہے یہ اتنی ادب سے آسمان نہ اتنی ادب والی جگہ ہے ادھر جبریل ہر بان کے کھڑے دور سے چھوڑا ہوا ملتے تے ابو بکر صدیق بھی اونچی گل نہیں کرتے کہ جناب عمر فاروق عثمان علی بھی اونچی گل نہیں کرتے کہ بے ادبی نہ ہو جائے اللہ قرآن میں سب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ابو اپنے غلاموں کو دس دو انہاں دی آواز تہاڈی آواز نوں اونچی نہ ہو جڑے اوتھے جا کے سیلفی بنا ساڈے منان تے جناب لینڈ کروزر تے بیٹھ کے تھوڑے آلہ حضرت بریلوی گئے مدینے دے کنڈا پیرے تے لگ پیا تے کنڈے ہاتھ چوک کے روڑ لگ پیا کنڈے کو دیکھ کے رو رہے ہیں فرمانے میں سارے صحرائے مدینہ قوم سے کیا کام تجھے فرمایا مدینے دے کنڈے تیرا پیرنٹ کی کام ہے تو مدینے دا کنڈا ہے تے مدینے دے پیرے لگیا کیوں ہے اس گل تے رو میں تو دے مدینے دا کنڈا تو ساڈے پیرنٹ کہنے آ گیا تیرا مقام دے پیرنٹ نہیں اے سارے صحرائے مدینہ قوم سے کیا کام تجھے آ میری جہاں دل میں ہے رستہ تیرا میں وہ کنڈے آئی نا تو ساڈے دل وچ تیرا کام پیرنٹ نہیں تو سر تے بیٹھ ساڈے دل وچ پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں رستے جا آپ مدینے دے ایک کتا دے کے اصل آپ نے اپنی پگڑی کا شملہ پاڑ کے اس کتے کو باندھا لوگ کہا سید ہو کے پگڑی کے نام کتے کو بندے ہو پر میں نے دیکھو ایک کتا ہے دیکھو مدینے دی گلی دا کتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں تو بڑا محدث کون ہے انہوں تو بڑا کیڑا مفسر ہے
مدینے دی گلیاں ٹردے سن دیوار نال لگ لگ کے گھسیٹ گھسیٹ کے ٹردے کپڑے پٹ جاندے ہاتھاں دے نشان پے جاندے لوگاں کہندے امام صاحب اے جڑا طریقہ کار ہے تانوں نبی نے طریقہ کار نہیں دسیا چلنا کیویں ہے آپ نے فرمایا مدینے دی گلیاں ہیں مینوں ڈر لگتا ہے انہاں گلیاں دے درمیان اللہ دا محبوب ٹریا ہونا ہے جتھے پیر حضور دے آئے مینوں ڈر لگتا ہے میرا پیر اوتھے آ گیا تے میری زندگی دے عمل ضائع نہ ہو ساری زندگی امام مالک گھوڑے پہ سوار نہیں سارے اپنے گھوڑے امام شافعی کو دیتے ہیں ایک تے رکھ لو اور میں مینوں شرم آندی ہے جنہاں گلیاں دے وچ اللہ دا محبوب ٹریا ہوے میں اوتے چڑھ کے اس گلیاں ٹروں ساری زندگی مدینے کی پیشاب نہیں کیتا دور جا کے امام مالک نے ساڑھے بڑیاں دے ادب کیتا اج مدینے دا حیات بڑی تے دعا سارے بندے مدینے چاہیے ادب کسی نے بھی نہیں ہے کہ حضور دی بات کی حاضری کرے حاضری دین دا ویسے طریقہ ہے اللہ سانو توفیق دیتی تے میں نہیں جانا ہے او جے میں بابا ایک پیشا این کر کے چلے حضور دی بات ہے جان دا طریقہ ہے یہ کہ این بلد دی بات حضور دی بات ہے اعلی حضرت نے فرماندے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پیش نظر بنو بہار پیش نظر بنو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے عبدالستار خان نیازی صاحب گئے تھے مکے تیرے ہوئے جہاں تو دورہ میں صرف وہاں نکلے ہوئے تو لوگوں کہا جی مدینے جا رہے ہوتے دورہ ہوتے ہیں بے ادبی دی علامت ہے اکڑ دی علامت ہے آپ نے فرمایا کہ عبدالستار خان نیازی مدینے جائے گا صرف چکے جائے تو دورہ ہی چھوڑ دے ساڑھے بڑیاں نے آج دے ادب ہی نہیں دیا آج صرف مول نہیں دیا کہ شاہ صاحب کو چومنا ہے شاہ صاحب کو بول سکنے ساڑھے ہوتے بول سکنے میں تو ویسے اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں میں تا نہیں کہتا میں کہ بس لوگ صحیح رسم نے کہنا ہے کتنا بہن لگا ہے میں تو کہنا سانو پولو سے لے پائے جانا سانو اس کے لئے جو فلسطین آزاد ہو جاتا 20 لاکھ مسلمانوں نے گھر ڈال دیتے 1 لاکھ مسلمانوں نے زخمی کر دیتے 70,000 کے قریب مرد انہوں نے شہید کر دیتے 20-22,000 کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے مار دیتے 17,000 انہوں نے عورتیں مار دیتی ہیں ہے کوئی انہوں نے گل کرنا والا ہے کوئی انہوں نے واسطے واسطے والا ساڑھے بھی جناب بڑے بڑے اقلیت بڑے بڑے عہدے ہوتے کہنے والے سامنے تو پڑھ کے سنانے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا او یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ حدیث ختم میں نبوت کی گل کرو سنت سنو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ ناموس رسالت کی گل کرو سن قرآن کے اندر سنانے کہ نبی کی عزت کی گل کرنا فساد ہے دیکھو تو یہ نہیں پڑھتے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ محبوب جڑا بدر ہے تسی کافراں نوں قتل کیتا سی اور تسی قتل نہیں کیتا او قتل اللہ نے کیتا سی جہاد اللہ کیتا قتال اللہ کیتا محبوب جڑا تسی پتھر نہیں مارے سن او تسی نہیں مارے گا پتھر بھی رب نے مارے سن حضرت زرار جدوں صحابہ کہنے جوان قریب آیا نا تے کہنے نقاب کھول سی تے حضرت خالد بن ولید پوچھے کون ہے انہوں نے کہا نام نہ پوچھو صحابہ کہنے کہ حضرت خالد بن ولید نے بار بار اصرار کیا کہ میرا نام دسنا پینا ہے قیامت تک مسلمانوں کو پتہ لگے کہ ساڈے اندر ایسے بڑے بڑے دلیر سن تے کہنے بار بار اصرار کیا تے جوان بولیا کہنے جو بولے تھے کہ مرد کی آواز نہیں سی کہ عورت کی آواز سی بولیا پر میں حضرت زرار کی بہن حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کا انتقام لے ساڑی ماما اتنی دلیر سن مردن کی ہوئی من دانے نے چکے جانے تے کہنے سے نکل نہ بیٹھا ایسے نہ آگے نہ بکری دے قربانی دے موقع دے کٹا نہیں سنبھالا جانا تے کہنے سے مودی نہ لڑنا کشمیر واسطے لڑنا مودی نہ لوئی لڑ سکتا ہے کشمیر نہ لوئی لڑ سکتا ہے جنہیں پہلا بعد بیٹھ کے مودی دے یاروں لمیا پایا سی وہی یانے بھی ہوئی انشاءاللہ جنہیں دے سینے حضور دی محبت ہوئے گی ایک کیڑا مہینہ ہے جی شوال شریف ہے کیڑا مہینہ ہے شوال دا کیڑی جنگ لڑی ہے حضور نے شوال ہے غزوہ احد کیڑی حج دے طریقے تے سنے ہونا سکھا رہے ہیں کہ حج ایسے کرنا ہے حج اب اگلا مہینہ آ رہا ہے شوال ذوالقعدہ ذی الحج آپ نے ایسے جانا ہے ایسے جانا ہے فلاں جگہ سے آپ نے احرام پہننا ہے وہاں جگہ آپ نے ادب کروانا ہے ایسے طواف کرنا ہے اس جگہ یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے دستے نہیں دستے تم پتہ ہے حضور نے بہت شریف کی تیاری کیمیں کی تھی کہ حضور جنگ کی تیاری کیمیں کر کے جا رہے ہیں پتہ ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جان لگی حضور نے اپنا خنجر اپنا پٹا کے گسی اپنے پیٹ پہ بنے حضور نے اپنے تلوار سی کمر مبارک کے جیتے لٹکائی تیر کمان حضور نے اسکن دے مبارک نیزہ حضور نے ساتھ چایا تو حضور گھوڑے ہوتے بیٹھے حضور رکھے ہوئے فرمایا صحابہ چلے